اگر طالبان واقعی اسلامی ریاست اور پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں لڑکیوں کو نچوایا جاتا ہے، مگر مجال ہے کہ تحریک طالبان کو وہ نظر آئے یا ان کو نشانہ بنائے۔ عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں فرماتا ہے، خیبر پختونخوا میں ایسے ہی ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا، آپریشن کروا کے دھماکے کروا کے تو عوامی نیشنل پارٹی کو غیر مقبول کرایا اور یہاں پہ عمران خان کو لانچ کروایا گیا ہے۔ اگر آپ سیکورٹی فورسز کی جنازے میں یا ان کی ہسپتال میں تیمارداری کریں گے تو طالبان ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ پھر ہم پہ حملہ آور ہوں گے۔ پختونخوا میں امن کے طلبگار ہوتے اور پختونوں کے غمخوار ہوتے تو آپ اپنے ممبر پارلیمنٹس اور سینیٹر کو ہدایت کرتے کہ جو بھی دہشت گردوں کے حملے سے شہید ہو جاتے ہیں فوراً ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرے، اور اگر زخمی ہو جائے تو ہسپتال میں تیمارداری کرے۔ طرف سیلاب کے ستائے ہوئے لوگ ہیں تو دوسری طرف مہنگائی کا بھی، اور تیسری طرف خیبر پختونخوا میں جاری کرپشن کا بھی۔ آپ نے کبھی خیبر پختونخوا میں کرپشن پہ نوٹس لیا ہے؟ کبھی آپ نے زحمت کی کہ ایک ٹویٹ کرے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ، وزیر مشیر اور ممبر پارلیمنٹ سے پوچھ گچھ کرے کہ یہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کیوں ہو رہا ہے؟ عاصم منیر اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اور آپ کی اس ٹویٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ طالبان کو خوش کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کر رہے ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزئی، خدائی خدمتگار، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس امید اور اس خوف کے ساتھ پختون قوم کے بیداری اور اس سے بھی زیادہ پاکستان سے باہر رہنے والے جتنی بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں، اور اس سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکر جس کو ایک جھوٹے بیانیے کے ساتھ ورغلایا، راستے سے بھٹک گئے ہیں، حاضر۔ امید ہے میرے ای ولاگ سن کے وہ اس پہ سوچیں گے، ریسرچ کریں گے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سامعین، آج عمران خان کی ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں فرماتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے ہی ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا۔ سو ہی نو بیٹر کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کس طرح خیبر پختونخوا میں غیر مقبول کیا گیا تھا۔ اسی طرح کے آپریشن کروا کے دھماکے کروا کے تو عوامی نیشنل پارٹی کو غیر مقبول کرایا اور یہاں پہ عمران خان کو لانچ کروایا گیا ہے۔ تو ہی نوز بیٹر کہ مجھ کو خیبر پختونخوا میں کس طرح لانچ کروایا گیا تھا، کس طرح پختونوں کے دلوں میں بٹھایا گیا، کس طرح ان کے ذہنوں پہ ذہن نشین کروایا گیا، تو وہ اس لیے اس آپریشن کے خلاف ہے۔ وہ آگے فرما رہا ہے کہ صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتے ہیں۔ ان آپریشن میں ایک ہمارے سیکورٹی فورسز والے اور دوسرے بھی ہمارے اپنے شہری مارے جاتے ہیں۔ I am totally agree with your this statement کہ سیکورٹی فورسز والے بھی پشتون ہیں اور جو دوسری طرف گڈ طالبان، بڈ طالبان یا جو بھی ہے وہ بھی پشتون ہیں۔ نسل کشی پشتونوں کی ہو رہی ہے۔ تو آپ کی اس بات کے ساتھ میں بالکل اور مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، مگر آپ پختونوں کے خیرخواہ تو بالکل نہیں لگ رہے ہیں۔ اگر آپ پختونوں کے خیرخواہ ہوتے تو جتنے بھی دھماکوں میں زخمی شہید ہو جاتے ہیں آپ ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، ان کی ہسپتالوں میں تیمارداری نہیں کرتے۔ یہ صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے وزیر و مشیر اور ممبر پارلیمنٹ بھی یہ کوشش نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ان کو ایک انسٹرکشن دی ہے کہ آپ کسی بھی سیکورٹی فورسز کو جب وہ دہشت گرد حملے میں شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے ان کی عیادت نہیں کرنا۔ اگر آپ سیکورٹی فورسز
की जनाजे में या उनकी हस्पताल में तीमरदारी करेंगे तो तालिबान हमसे नाराज़ हो जाएंगे, वो फिर हम पे हमलावर होंगे। तो आप इसी डर की वजह से किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत के नतीजे में उनके जनाजे में शिरकत नहीं करते और ना हस्पताल जाना पसंद करते हैं। आगे लगता है कि अपने को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। हमारे जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सूबाई हुकूमी मेंबरान और सेनेटर को हिदायत करता हूँ कि वो सूबे में अमन के लिए और अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मिलकर बैठे और मुज़ाहिमत करें। आपको पता है कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। अगर आप वाकई पख्तूनख्वा में अमन के तलबगार होते और पख्तूनों के गमख्वार होते तो आप अपनी मेंबर पार्लियामेंट्स और सेनेटर को हिदायत करते कि जो भी दहशतगर्दों के हमले से शहीद हो जाते हैं फ़ौरन उनके नमाज जनाजा में शिरकत करे और अगर ज़ख्मी हो जाए तो अस्पताल में तीमरदारी करे। मगर आपको ये लोग न जनाजों में नज़र आएंगे और न ही अस्पतालों में किसी ज़ख्मियों की तीमरदारी के सिलसिले में नज़र आएंगे। एक तरफ लोग सैलाब और महंगाई का सामना कर रहे हैं और इनका ऑपरेशन का भी सामना होगा जो बहुत तकलीफ देह है। तारीख गवाह है कि मुज़ाकरात के अलावा अमन का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। एक तरफ सैलाब के सताए हुए लोग हैं तो दूसरी तरफ महंगाई का भी और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जारी करप्शन का भी। आपने कभी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पे नोटिस लिया है? कभी आपने ज़हमत की कि एक ट्वीट करे और वहाँ के वज़ीर आला, वज़ीर मुशीर और मेंबर पार्लियामेंट से पूछ गिछ करे कि ये खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है और जो कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है। इसकी आप कभी भी ज़हमत नहीं करेंगे। ये पख्तूनों की तीसरी मर्तबा है कि आप पे एतमाद करते हैं मगर तारीख गवाह है कि आपने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ न आवाज़ उठाई, न अपने मेंबर पार्लियामेंट को नोटिस भेजे और न किसी को पार्टी से निकाला गया है। अफगानिस्तान हमारा बिरादर मुसलमान मुल्क है। अफगान महाजरीन तीन नस्लों से यहाँ मुकीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए तो सब ने उनके लिए दरवाजे खोले और इसीलिए अंसार मदीना आज तक मुहतरम है। लेकिन हमने अपनी मुसलमान भाइयों पे ज़मीन तंग कर दी है। तो जनाब, जब अफगान महाजरीन हिजरत करके आए तो पख्तूनख्वा के अवाम और पाकिस्तान के अवाम ने उनके लिए दरवाजे खोले और उनको सर आंखों पे बिठाया गया था। मगर अब वक्त आ गया है कि उनका मुल्क में अमन है, वहाँ पे एक हुकूमत कायम है, तो आखिरकार उनको वापस ही जाना पड़ेगा। मगर आपके साथ पता नहीं उनकी इतना गम कहाँ से पैदा हो गया है। आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है। आसिम मुनीर साहब तो एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर आपकी इस ट्वीट से लग रहा है कि आप तालिबान को खुश करने के लिए ये ट्वीट कर रहे हो। जहां जंग नहीं है वहां जानबूझकर जंग नाफिज कर रहा है। ये इक़दाम फौरी तौर पर रोकने चाहिए वरना हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में हमशीरान से गुफ्तगू और फिर इन हमशीरान ने इस गुफ्तगू को अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई ग़ुलाम के मुल्क में पहुंचा दिया और वहाँ से अभी आपके के लिए पेश खिदमत है। तो ये इमरान खान की दोगलापन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और पाकिस्तानी अवाम को एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई ग़ुलाम और इस्लामी टच देने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ वहाँ पे अमेरिका में लॉबी हायर करके और वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट और सेनेटर्स की मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि कहीं से डोनाल्ड ट्रंप हमारे आज़ादी के परवाने पे साइन करा लिए। आखिर में आप लोगों की तवज्जो इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, अगर तालिबान वाकई इस्लामी रियासत और पाकिस्तान में इस्लामी नफाज के लिए लड़ रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए
کہ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس میں عورتیں اور جس میں خواتین اور لڑکیوں کو نچوایا جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں لڑکیوں کو نچوایا جاتا ہے، مگر مجال ہے کہ تحریک طالبان کو وہ نظر آئے یا ان کو نشانہ بنائے۔ وہ کس کو نشانہ بنا رہے؟ وہ عوامی نیشنل پارٹی کو، وہ پاکستان پیپل پارٹی کو نشانہ بنائے، کیونکہ یہ لوگ پختونوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، پختونوں کی حقوق وفاق سے مانگ رہا ہے، تو یہ لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو نہ نشانہ بناتے ہیں اور نہ ان کی جلسوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جلسہ کرے، جہاں چاہے ریلی نکالے، مگر یہ اجازت پاکستان کے دیگر سیاسی پارٹیوں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، عوامی نیشنل پارٹی کو اور پیپل پارٹی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ ریلی یا جلسے کریں گے تو پھر ان کی جلسوں میں دھماکے ہوں گے، ان کے ورکر اور لیڈر شہید ہوں گے۔ امید ہے آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کے ساتھ سوچیں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے۔ اگر میں نے جو کچھ کہا اور یہ سچ ہے تو پھر آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور ہماری اس آواز کو دوسروں تک پہنچائے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ اسے آپ کو پتہ ہے کہ سچی بات اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، دفتِ پامان۔